ایران نے آج بھی اسرائیل اور مشرق وسطی میں امریکی اہداف کو نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق 40 میزائل اور 230 ڈرونز داغے گئے۔ اسرائیل کے شہر میں تباہی پھیل گئی، کئی عمارتیں تباہ ہوئیں، گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ آبائے ہرمز میں وارننگ کی خلاف ورزی کرنے پر 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات پر 3 میزائل اور 121 ڈرونز فائر کیے گئے۔ امریکی قونصل خانے کو بھی ہدف بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کے مطابق 8 ڈرونز ان کی حدود میں گرے، باقیوں کو تباہ کیا گیا۔ قطر میں امریکی اہداف پر 2 کروز میزائل اور 10 ڈرونز داغے گئے۔ بغداد ایئرپورٹ کے قریب امریکی سفارت خانے کے لاجسٹک سپورٹ کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملوں کے باعث امریکی محکمہ خارجہ نے قطر، سعودی عرب، عمان، کویت اور قبرص سے اپنے شہریوں کو فوری نکلنے کی ہدایت کر دی۔ آپ کو بتائیں کہ ایران سے سعودی عرب پر آج 2 کروز میزائل اور متعدد ڈرونز فائر کیے گئے۔ سعودی وزارت دفاع کے مطابق راس تنورہ میں ارامکو کی ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا گیا، کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ سعودی عرب کے مشرقی ریجن میں کروز میزائلوں کو تباہ کیا گیا۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے پیر کے روز CIA کے اسٹیشن کو نشانہ بنایا تھا۔ ترکی کی جانب سے پہلی بار میزائل فائر کیا گیا، جسے نیٹو کے دفاعی نظام نے ترک حدود میں داخل ہونے سے پہلے ہی مار گرایا۔ ترک وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب کو فون کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا۔ نیٹو نے بھی حملے کی مذمت کی۔ بھارت میں بحری مشقوں سے واپس آنے والے ایرانی جنگی جہاز کو امریکہ نے بحر ہند میں تباہ کر دیا۔ ایرانی نیوی کے فریگیٹ کو بھارتی حدود سے بین الاقوامی پانیوں میں پہنچتے ہی نشانہ بنایا گیا۔ تباہ ہونے والے جہاز سے پیغام ملنے پر شری لنکن نیوی مدد کے لیے پہنچ گئی۔ بھارت خاموش تماشائی بنا رہا۔ شری لنکن نیوی کے مطابق ریسکیو ٹیم پہنچنے تک جہاز ڈوب چکا تھا۔ 30 زخمی اہلکاروں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سرچ آپریشن کے دوران 87 لاشیں ملی جو بحری جہاز کے عملے کی ہو سکتی ہیں۔ شری لنکا کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ اس جہاز پر 140 افراد سوار تھے، دیگر کی تلاش جاری ہے۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سیکریٹری علی لاریجانی کا بڑا دعویٰ، کہا جنگ کے چند دنوں میں ہی 500 امریکی فوجی مارے جا چکے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی خواہشات پر امریکہ کو جنگ میں دھکیلا۔ ٹرمپ بتائیں کہ کیا اب بھی ان کا نعرہ امریکہ سب سے پہلے ہے یا اسرائیل سب سے پہلے؟ امریکہ کو آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کی بڑی قیمت چکانا ہوگی۔ کہانی ابھی باقی ہے۔ اور قطری وزیراعظم سے ایرانی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا ہے۔ عباس عراقچی کے مطابق میزائل حملوں میں ان کا ہدف قطر نہیں امریکہ ہے۔ قطری وزیراعظم نے ایرانی وزیر خارجہ کا موقف مسترد کر دیا۔ کہا ایران نے ایئرپورٹ سمیت اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ انڈسٹریل زون میں LNG پلانٹس پر بھی حملہ کیا گیا۔ امریکی اور صہیونی فوجی جارحیت نے ہمارے لیے اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ایکس پر پیغام، کہا خطے کی سلامتی اور استحکام فریقین کی مشترکہ کوششوں سے ہی یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ہم ہمسایہ اور برادر ممالک کی قیادت کا احترام کرتے ہیں۔ برادر اور ہمسایہ ممالک کے سربراہان نے جنگ سے بچنے کے لیے سفارتی ذرائع سے بھرپور کوششیں کی۔ افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، مشرق وسطی کی سنگین صورتحال، وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی جماعتوں کے رہنماؤں کا اجلاس، وزیر اعظم نے اعتماد میں لیا، ان کیمرہ بریفنگ دی گئی، پاکستان کی سفارتی کوششوں سے بھی آگاہ کیا گیا، شرکاء نے موجودہ حالات میں ملی اتحاد و اتفاق کی ضرورت پر زور دیا، خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز اور تحریک انصاف کے نمائندے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ دیکھیے۔ ایران پر حملے کے بعد مشرق وسطی کی سنگین صورتحال اور افغان طالبان رجیم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب، وزیر اعظم شہباز شریف نے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا۔ ان کیمرہ بریفنگ میں علاقائی امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا بھی بتایا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور سربراہ JUI فضل الرحمان اور حکومتی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں نے کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ تمام جماعتوں کی انپٹ سے انشاءاللہ تعالیٰ جو اسٹریٹجی جس کے اوپر ہم آگے چل رہے ہیں اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تحریک انصاف کا کوئی رکن اجلاس میں شریک نہیں ہوا۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی اور سینٹ میں قائد حزب اختلاف علامہ راجہ ناصر عباس بھی PTI کے دباؤ کے باعث اہم ترین مشاورت میں شامل نہیں ہو سکے۔ وزیر پارلیمانی امور نے کہا انہیں پاکستان کی کوئی پرواہ ہی نہیں۔ اپوزیشن کے لیے پاکستان اور پاکستان کے ایشو سے زیادہ عمران خان امپورٹنٹ ہے، اسی لیے انہوں نے کہا جی کہ عمران خان فرسٹ، پہلے اس کی بات کریں، اس کے بعد ایشوز کی بات کریں گے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ رویہ جو ہے بہت افسوسناک ہے
इजलास के एलामिया के मुताबिक सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और इत्तेफाक की जरूरत पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का इयादा किया गया। इजलास में तय पाया कि कौमी सलामती और इलाकाई सूरत हाल पर मुशावरत का अमल जारी रखा जाएगा। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। तहरीक इंसाफ मुल्की मामलात से मुतालिक अहम बैठक से फिर गायब। बानी से मुलाकात ना करवाने को जवाब बनाकर इन कैमरा ब्रीफिंग में शिरकत से इनकार कर दिया। दबाव पर कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन लीडर भी इजलास में ना आए। बैरिस्टर गौहर नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देने के मुतालबे पर कायम। कहते हैं तजवीज़ दी थी कि पार्लियामेंट का इन कैमरा इजलास बुलाकर ब्रीफिंग दे। जे हमें अहमियत नहीं देते तो खाली फोटो सेशन के लिए साथ क्यों बैठे। सिक्योरिटी पे हम तो एक असूली मौका हमने अपनाया है और हम चाह यही रहे थे कि इंस्टेड ऑफ पीएम हाउस पार्लियामान में हो, दोनों जॉइंट सेशन हो, उनके साथ ही सारी बातचीत। तो एक तो हमारी ये दूसरी बात है कि खान साहब के साथ मुलाकात ही नहीं होने दे रहे, उनके डॉक्टर उनसे मिलने नहीं दे रहे, उनकी फैमिली मेंबर उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनकी एक ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे भी जब उनकी रिक्वेस्ट आई है ज़ाती मालिज की, वो भी जाने नहीं दिया, बावजूद इसके कि ये आईन कानून के मुताबिक राइट है उनका। तो अगर इतना ही आपका बिहेवियर है तो जब आप चाहे आप कहें कि आओ हमारे साथ, तो फिर हम आपके पास आकर के बैठे आपके साथ फोटो सेशन के लिए तो हम नहीं आ सकते। 3 करोड़ वोट हम लेके आए हैं। 319 पार्लियामेंटेरियन है इस वक्त पीटीआई के, सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी। इनको अगर आप इतना आइसोलेट करेंगे तो फिर तुम सेशन आपने लिए कर लो। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। सरहद पार से हर खतरा खत्म करने के लिए तमाम जरूरी इकदाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 2 टोक पैगाम। जनूबी वजीरिस्तान का दौरा किया। यादगार शहदा पर हाजिरी। मादरे वतन के दिफा में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश किया। फील्ड मार्शल ने अगले मोर्चों पर तैनात अफसरानों जवानों से मुलाकात की। उनकी पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ की। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गजब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने कहा शहदा की कुर्बानियां पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम की बुनियाद है। पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की मुश्तरका कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ शहरों से मजीद 14 गैर कानूनी अफगान शहरी, मुतादिद इश्तिहारी और मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद, मरी, जेहलूम और शकवाल में रिहायशी आबादियों, बाजारों और हसास मकामात की स्क्रीनिंग की गई। किरायादारी कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले मकान मालिकान भी धर लिए गए। फॉरनर्स एक्ट और किरायादारी रजिस्ट्रेशन की खिलाफ वर्जी पर 3 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए। मरी में सख्त चेकिंग के दौरान 2 मशकूक मोटरसाइकिलें जब्त कर ली गई।